قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے اور نہ ادا کرنے کی وعیدات بھی بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب وہ عذاب کیا ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم اپنے نفس کے لیے جمع کیا کرتے تھے، اب چکھو جو جمع کیا کرتے تھے۔ یعنی اسی سونے اور چاندی کو قیامت کے دن جمع کر کے گرم کر کے اس سے ان کی پیٹھوں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنا یہ انسان کے لیے وبال ہے، دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی وبال ہے۔ دنیا میں انسان کا مال پاک نہیں رہتا، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال پاک نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، یعنی زکوٰۃ لو، اس وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ یعنی جب وہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان کا مال پاک اور ستھرا ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاکیزہ ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر وہ اسے ہلاک کر دے گی، یعنی جب آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ زکوٰۃ انسان کے مال میں مل جاتی ہے، اور زکوٰۃ انسان کے مال میں ملنے کی وجہ سے انسان کا مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی ترغیب دلائی اور اس پر ابھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، یعنی جو مال اللہ نے انہیں دیا اس میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ اللہ نے مال دیا، اب اس میں بخل کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو زکوٰۃ کو بھی ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ قیامت کے دن یہی مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور احادیث میں بھی زکوٰۃ کے بارے میں بے شمار بیانات موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 داغ ہوں گے، وہ سام اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ اس طرح اس آدمی کو قیامت کے دن گنجے سام کی صورت میں اس کا مال ملے گا، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اگلی حدیث پاک میں ہے کہ زکوٰۃ جس مال میں مل جائے اس مال کو ہلاک کر دیتی ہے، یعنی انسان نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اب انسان کے اس مال میں زکوٰۃ مل گئی ہے، اب اس کا مال ہلاک ہو جائے تو وہ یہی سمجھے کہ انسان نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور حدیث میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ اور اگلی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خشکی و تری میں جو مال طلب ہوتا ہے، یعنی ضائع ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی آگ لگ رہی ہے، بری بری فیکٹریاں جل رہی ہیں،
تو غور کیا جائے کہیں زکوٰۃ میں سستی تو نہیں ہے. خشکی اور تری میں جو مال کا نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اسی طرح قیامت کے دن جو مالدار ہیں ان کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے. محتاج عرض کریں گے کہ مولا ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلمن نہیں دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا. فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. ہے الگ طور پر ایک فرض ہے لیکن اس کا تعلق بھی نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا. فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو ان تمام احادیث میں جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی. اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچانو. تو اس حدیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو. یعنی انسان نے زکوٰۃ دی ہے بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے مال نکل گیا لیکن وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو گیا. اب وہ مال ضائع نہیں ہوا. باقی جو ہم خرچ کریں گے اپنے روزمرہ زندگی میں اپنے لیے اپنے گھر پر وہ تو ختم ہو گیا لیکن انسان نے جو زکوٰۃ ادا کر دی اللہ کی راہ میں مال دے دیا وہ مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو گیا. تو ان تمام احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کی آیات میں زکوٰۃ کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور زکوٰۃ یہ فرض ہے اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے اور ادائیگی میں تاخیر کرنے والا بھی گناہگار اور عذاب نار کا مستحق ہے. اور زکوٰۃ اس کے چند شرطیں ہیں کہ جس آدمی میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. نفلی صدقہ تو ہر آدمی دے سکتا ہے چاہے وہ فقیر ہے چاہے وہ غنی ہے. ہر آدمی نفلی صدقہ تو دے سکتا ہے لیکن زکوٰۃ کے لیے چند شرائطیں ہیں. وہ شرطیں جس میں پائی جائیں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو. یعنی کسی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہے کتنا ہی غنی ہے کتنا ہی بینک بیلنس ہے اس کے پاس مسلمان نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح دوسری شرط ہے کہ وہ مسلمان بالغ ہو یعنی نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی چاہے اس کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو. اور تیسری شرط ہے کہ وہ عقل مند بھی ہو. بے وقوف آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی چاہے وہ شخص اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کی حد تک پہنچتا ہو. اب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب شخص اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو اس آدمی کو صاحب نصاب کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ آدمی اس مال کا پورے طور پر مالک بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ آدھا اس کی ملکیت میں ہے آدھا اس کے دوسرے بھائی کی ملکیت میں ہے آدھا والدین کی ملکیت میں ہے تو اس طرح زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اسی طرح وہ مال اس کے پاس ہے تو صحیح لیکن اس نے قرضے پر دیا ہوا ہے کہ اب واپسی کی امید نہیں ہے کہ کب ملے گا واپس تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. وہ نصاب حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہو کہ اس کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ سارا ضرورت کا سامان ہے. نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو تو حاجت اصلیہ میں آ جاتے ہیں انسان کا مکان گرمیوں کے کپڑے سردیوں کے کپڑے گھر کی تمام ضروریات کی چیزیں ضرورت کے لیے جو سواری ہے وہ اسی طرح دکان ہے دکان کے تجارت کے جو اوزار ہیں یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں آ جاتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو یہ شرائط جس آدمی میں پائی جائیں گی کہ مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو وہ صاحب نصاب ہو اور اس نصاب پر 1 سال گزر بھی جائے
جو اس کے پاس رقم ہے اس پر 1 سال گزر بھی جائے تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور نصاب کی جو رقم ہے یہ میں نے بیان کی کہ سونا 7.5 تولہ ہو، چاندی 52.5 تولہ، یا اتنی رقم کے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچے، یعنی آج کے حساب سے تقریباً اس کے 5.25 لاکھ روپے جس کی ملکیت میں ہوں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ہم پر بھی کہیں زکوٰۃ فرض تو نہیں، ہمارے پاس کچھ ایسا، اب یہ نہیں ہے کہ صرف ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، بہت سی اشیاء کو ملا کر ان کی قیمت اگر اتنی بنتی ہے 5.25 لاکھ کے قریب، تو ایسے آدمی پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کا فریضہ ہے۔ اس میں معاشرتی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے کہ مال جو ہے صرف مالداروں کے ہاتھوں میں ہی رک کر نہ رہ جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال مالداروں کے ہاتھوں سے نکل کر فقراء کے ہاتھ میں جائے گا، تو اس طرح معاشرہ ایک بہتری کی طرف آئے گا۔ جو کمزور اور تنگ دست لوگ ہیں انہیں بھی ترقی ملے گی۔ ہر آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، مہاجرین کے لیے، جو اللہ کی راہ کے مسافر ہوں ان کے لیے، اسی طرح جو زکوٰۃ جمع، پہلے دور میں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے ایک عامل مقرر ہوتا تھا ان کے لیے، اور اسی طرح جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو مگر اتنا ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی مقدار کو تو ہو مگر وہ اس کی حاجت اصلیہ کے لیے ہو، یعنی ضرورت کا اس کے پاس سامان ہے، تو ایسے شخص کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین آدمی جو ہے وہ اس سے بھی کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس اپنی ضرورت کا سامان بھی نہیں ہوتا، تو فقیر کو، مسکین کو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، اس کی بھی چند صورتیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص محتاج ہے اور جہاد میں جانا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح طالب علم کو علم دین سیکھنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ طالب علم علم دین پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص حج پر جانا چاہتا ہے اور وہ کمزور ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی شخص مسافر ہے، کہیں راستے میں نکلا ہوا ہے، اس کا نقصان ہو گیا، اس کا مال تلف ہو گیا، اب وہ خود محتاج ہو گیا، تھا تو غنی، تھا تو مالدار، لیکن اب سفر میں اس کا نقصان ہو گیا، اب وہ محتاج ہو گیا، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی۔ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کو بیان فرما کر زکوٰۃ کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو اس لیے ہر آدمی کو غور کر کے اپنے مال سے زکوٰۃ ضرور نکالنی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے، ورنہ خشکی و تری میں جو انسان کا نقصان ہوتا ہے، مال تلف ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا مال بھی پاک ہوگا اور اس سے معاشرتی فائدہ بھی ہوگا کہ مال جو ہے مالداروں کے ہاتھ سے نکل کر جب فقراء کے ہاتھ میں جائے گا تو فقراء بھی اس سے ترقی کریں گے، ان کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔